بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔
حضرات و حاضرین، دنوں کی مناسبت کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں۔ 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے۔ اسی صورت کے حوالے سے 3 باتیں آپ سب کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پر اس صورت کا ترجمہ کیا ہے، دوسرے نمبر پر اس صورت کا شان نزول کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو مالک کائنات نے بیان کیا ہے اس صورت کے اندر، اس کی مختصر وضاحت اور تشریح ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سورۃ الکوثر جس اعتبار سے بھی دیکھیں بڑی ہی آسان اور نمایاں نظر آتی ہے۔ سورۃ الکوثر اگر اس کے کلمات کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورت 12 کلمات پر مشتمل ہے۔ اگر حروف کے اعتبار سے دیکھیں تو 42 حروف اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور اگر اس کی تلاوت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت اگر اس کی اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کی جائے، 42 حروف، 12 کلمات اور 3 آیات اس ایک صورت کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ 420 نیکیاں اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ 420 نیکیاں جس بندے کو مل جائیں چھوٹی سی صورت کی تلاوت کرنے سے، اور اس بندے کو کیا چاہیے؟ اس صورت ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں کہ انا اعطینا کل کوثر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ ہی کے لیے قربانی کریں۔ ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، وہی دم کٹا ہے۔ شان نزول اس کا کیا ہے؟ حضرات گرامی، معروف حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر فوت ہوا، آپ کا بیٹا فوت ہوا، اور آپ کی نورینہ اولاد اس بیٹے کے علاوہ اور زندہ نہیں ہے۔ کل اولاد نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ 4 بیٹیاں چاروں کی چاروں جوان ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کے نکاح کیے، لیکن جو بیٹے ہیں وہ 3 کے 3 ہی بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بیٹا فوت ہوا تو مشرکین مکہ نے طعنے دیے، بڑی باتیں کی، جن میں سے یہ بات بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان اب مٹ گیا ہے۔ جب تک یہ زندہ ہیں ان کا نام زندہ رہے گا، جیسے ان کی موت آئے گی تو نام و نشان بھی مٹ جائے گا، کیونکہ اولاد زندہ نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ بیٹے زندہ ہوں تو باپ کا نام زندہ رہتا ہے۔ انہوں نے یہ طعنہ دیا، ایک طرف بیٹے کی وفات کا صدمہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو بھی برداشت کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ غم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ الفاظ بھی یہ تھے کہ یا ابراہیم لمحزونون، اے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے دل بڑا پریشان ہوا ہے، لیکن اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو عرش عظیم کے مالک کو منظور ہے۔ ایک طرف یہ صدمہ بھی برداشت کر رہے ہیں، اوپر سے مشرکین مکہ کے طعنے بھی آ رہے ہیں کہ اس نبی اپنے آپ کو نبی کہنے والا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے آقا صبر کر کے بیٹھے ہیں، اس عالم کے اندر میرے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے پیغمبر کو جا کر میرے نبی کو تسلی دے دو۔ تسلی کس انداز میں
انا اعطینا کل کوثر، اے نبی کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، میں رب کریم کہہ رہا ہوں کہ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر، کہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بھی بنایا ہے، آپ کا کام ہے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، قربانی اللہ کے لیے کرتے رہیں، ان شانیک ھو الابتر، تیرا رب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یقیناً آپ کے دشمن جو ہیں یہی بے نام و نشان ہیں، ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا نام کوئی نہیں لے گا، آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کا نام قیامت تو کیا قیامت کے بعد جنت کے اندر بھی زندہ رہے گا، اے نبی آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اس صورت نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن مجید کے بے شمار مقام کہ جو بیان کرنا مقصود نہیں لیکن اشارتاً کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی پریشانی لاحق ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اپنے نبی کو تسلی دی ہے۔ بے شمار مقام آپ کو مل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے اپنے نبی کو کہ اے نبی پریشان نہ ہو، میں ایسے کہہ رہا ہوں۔ اس مقام پر بھی لوگوں نے اگر یہ تانا دیا کہ نام نہیں کوئی لے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تیرا نام زندہ رکھوں گا، میں نام زندہ رکھوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ حضرات گرامی اب آتے ہیں اس صورت کی تیسری بات کہ اللہ نے جو اس کے اندر بیان کیا ہے اس کی معمولی وضاحت۔ اللہ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ محترم سامعین، کوثر کیا چیز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمائی ہے، جس کا مالک اللہ نے اپنے نبی کو بنا دیا ہے؟ اس صورت کا نام بھی کوثر رکھ دیا ہے۔ وہ کوثر ہے کیا؟ کس چیز کو کوثر کہا جاتا ہے؟ بے شمار اس کی تفصیلات ملتی ہیں، مفسرین اور محدثین نے بڑے معنی کیے ہیں کوثر کے۔ خیر کثیر پر جا کر قلم کو بند کر دیا ہے کہ ہر وہ خیر جس کو خیر کہا جاتا ہے وہ کوثر کے اندر داخل ہے، کہ تمام کی تمام بھلائیاں، تمام کی تمام خیریں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرما دی ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 حدیثیں پڑھتا ہوں جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے، تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے گی۔ کوثر سے مراد جنت کے اندر ایک بہنے والی نہر کا نام ہے، جیسا کہ صحیح البخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث آتی ہے۔ معراج کا واقعہ میرے آقا نے جب بیان فرمایا تو بیان کرتے کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کی سیر بھی کر رہا تھا، جنت کی سیر کرتے کرتے میرے صحابہ میں ایک ایسی نہر کے پاس پہنچا کہ اس نہر کو دیکھ کر بڑا ہی تعجب ہوا۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ نہر کا انداز کچھ یوں تھا، میں نے اس کے دونوں کناروں کو دیکھا تو نہر کے دونوں کنارے جہاں مٹی وغیرہ پڑی ہوتی ہے کناروں پر کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کی اس نہر کے دونوں کناروں کے اوپر موتی، ہیرے اور جواہرات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ موتی اللہ تعالیٰ نے سونے کے موتی لگائے ہوئے ہیں دونوں کناروں پر۔ جب میں نے اس کے پانی کی طرف نظروں کو دوڑایا کیا دیکھتا ہوں کہ اتنا صاف اور شفاف پانی بہہ رہا ہے کہ پانی کے اندر سے نیچے جو مٹی پڑی ہوتی ہے اس مٹی کی جگہ پر بھی جو مجھے چیز نظر آئی وہ کستوری نظر آ رہی تھی۔ نیچے کستوری ہے، اوپر پانی بہہ رہا ہے، سائیڈوں پر موتی لگے ہوئے ہیں کناروں کی سائیڈوں پر۔ حضرات اتنی بہترین نہر کو جب میرے آقا نے دیکھا کہ اتنا خوشبودار پانی بہہ رہا ہے، کستوری مٹی کی جگہ پہ پڑی ہے، کناروں والی سائیڈوں پر دونوں کناروں پر موتی لگے ہوئے ہیں، آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا چیز ہے؟ سوال کیا کہ اے جبریل یہ کیا چیز ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو وہ کوثر نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ نہر جس کا نام کوثر ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ آپ کے نام ہے۔ جنت کے اندر بہنے والی نہر، کنارے موتیوں کے، مٹی کی جگہ پر کستوری لگی ہوئی، پانی سے بہنے والا پانی جو ہے وہ خوشبودار ہے، جنت کو معطر کیے ہوئے ہے۔ میرے آقا کو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام عطا فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر۔ دوسری وضاحت کوثر سے کیا مراد ہے، آپ نے ایک اور نام بھی سنا ہوگا جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ حوض کوثر، میدان محشر کے اندر ایک حوض ہوگا
جس کے اندر پانی ہوگا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امتیوں کو قیامت والے دن اس حوض سے پانی پلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اس حوض کوثر کی جو وضاحت میرے آقا نے خود بیان فرمائی ہے وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ حوض کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا حوض، جنت کے اندر بہنے والی نہر کا نام کوثر، اور بعض احادیث کے اندر اس حوض کوثر کو بھی کوثر کہا گیا ہے اور نہر بھی کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اگر آپ پڑھیں، بے شمار احادیث حوض کوثر کے متعلق احادیث میں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام جو بیان کرنے والے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ان کی تعداد بھی نقل کی ہے کہ 30 سے زائد صحابہ اکرام حوض کوثر کے متعلق احادیث کو بیان کرتے ہیں، جن میں سے 20 صحابہ اکرام کی روایات بخاری اور مسلم کے اندر بھی آئی ہیں، اور الفاظ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ حوض کوثر سے وہ حوض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جنت کے اندر نہر بہہ رہی ہے نا کوثر، اسی نہر سے اللہ تعالیٰ 2 پرنالے لگا دے گا قیامت والے دن۔ 2 پرنالوں کے ذریعے اس حوض کے اندر پانی آئے گا۔ اس جنت کی نہر جو کوثر نہر اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس نہر سے پانی آتا جائے گا، اس حوض کے اندر آ کر داخل ہوگا۔ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جنتی نہر سے پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ان 2 نالوں کے ذریعے اس حوض کے اندر پانی آتا جائے گا۔ میں ڈال ڈال کر اپنی امت کو پلاتا جاؤں گا۔ حوض بھی کتنا بڑا ہوگا، میرے آقا نے اس کی بھی خود وضاحت فرمائی، پانی کی رنگت کا بھی بتلا دیا، آنے والی خوشبو کو بھی بتلا دیا، برتنوں کی کیفیت کو بھی ظاہر کر دیا، پینے والوں کی خوش نصیبی کو بھی بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آقا فرماتے ہیں حوضی مسیرت شہرن ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من شرب منہ فلا یظمأ ابدا۔ محترم سامعین، تڑپ جائیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے حوض کی کیفیت کو اگر جاننا چاہتے ہو، حوضی مسیرت شہرن، اتنا بڑا حوض ہوگا میرا قیامت والے دن۔ میدان محشر کے اندر کوئی بندہ چلنا شروع کر دے، ایک دن سفر کرے، رات بھی کرے، دوسرا دن، تیسرا دن، 1 مہینہ تک وہ چلتا رہے، دن کو بھی چلے، رات کو بھی چلے، جتنا سفر 1 مہینے کے اندر وہ طے کرے گا، اتنا لمبا چوڑا حوض میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرات، پانی کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن، اس کے اندر جو سادہ پانی ہوگا وہ دودھ سے کہیں زیادہ چمکدار ہوگا، اس سے آنے والی خوشبو فرمایا وریحہ اطیب من المسک، اس سے جو خوشبو آئے گی کستوری سے کہیں زیادہ خوشبو اس سے آ رہی ہوگی۔ جن برتنوں میں میرے آقا ڈال ڈال کر پلائیں گے، برتنوں کی کیفیت کیا ہے؟ وَقِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، ایسے چمکدار برتن ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے چمکتے اور دھمکتے ہیں۔ پینے والوں کی خوش نصیبی کیا ہے؟ من شرب منہ فلا یظمأ ابدا، قیامت والے دن جس امتی نے 1 مرتبہ پانی پی لیا، 50,000 کا قیامت والا دن جو ہے وہ دوبارہ پیاس کبھی اس کو تنگ نہیں کرے گی، کبھی دوبارہ پیاس لگے گی نہیں جس نے 1 مرتبہ پی لیا۔ حضرات، اگر تھوڑا سا غور کریں، کمال کی بات اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو تشبیہات دی گئی ہیں، ایسی کمالات ہیں اس کے اندر کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا کے قانون رب نے یہاں توڑ دیے ہیں، حوض کوثر کی کیفیت کو جو میرے آقا نے بیان کیا ہے، اور دنیا کے قانون ختم کر دیے ہیں سارے کے سارے۔ وہ کیسے؟ دنیا کے قانون کے اندر کیا چیز ہے؟ اگر کسی چیز کی سفیدی بیان کرنا مقصود ہو کہ فلاں چیز بڑی سفید ہے، کتنی کی سفید ہے؟ کاللبنی، جس طرح دودھ سفید ہے نا، اس طرح وہ بھی چیز سفید ہے، کیونکہ دودھ سے زیادہ سفید کوئی چیز اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی، سب سے زیادہ سفید دودھ ہے۔ لیکن حوض کوثر کا پانی دودھ کی طرح ہوگا؟ نہیں، فرمایا ابیض من اللبن، دودھ کی طرح نہیں فرمایا، بلکہ دودھ سے بھی کہیں زیادہ سفید ہوگا۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور آنے والی خوشبو کا معاملہ دیکھا جائے، رب نے کائنات کے اندر دنیا میں جو خوشبو پیدا فرمائی ہے، جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، سب سے بہترین خوشبو اللہ نے کستوری بنائی ہے۔ کستوری کی سے بڑھ کر خوشبو کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں حوض کوثر کے پانی پر
کہ اس سے آنے والی جو خوشبو ہے بریحہ اطیب من المسکی، وہ کستوری سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آئے گی حوض کے پانی سے۔ اور ایک حدیث کے اندر مٹھاس کا بھی تذکرہ ہے کہ ذائقہ کیسا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر سب سے میٹھی چیز اگر کوئی ہے تو وہ شہد ہے۔ کسی چیز کی مٹھاس بیان کرنا مقصود ہو تو تشبیہ دی جاتی ہے شہد کے ساتھ، یہ تو اتنی میٹھی ہے جیسے کہ شہد ہوتا ہے۔ قربان جائیں حوض کوثر کے پانی پر کہ جو شہد سے بھی کہیں زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور اگر کسی چیز کی چمک اور دھمک بیان کرنا مقصود ہو تو تشبیہ چلتی ہے آسمان کے ستاروں سے کہ یہ تو ایسے چمک اور دھمک ہے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ قربان جائیں حوض کوثر کے جو برتن ہوں گے جن کے اندر پانی ڈال کر امتیوں کو پلایا جائے گا، ان کی چمک دمک آسمان کے ستاروں جیسی ہوگی۔ جو پیے گا اس کو ایک مرتبہ بھی پیاس دوبارہ تنگ نہیں کرے گی۔ حضرات اتنا خوبصورت پانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر، اے نبی نہ پریشان ہونا، میں نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ جنتی نہر بھی آپ کے نام، حوض کوثر بھی آپ کے نام، جو 1 مہینے کی مسافت کے برابر لمبا اور چوڑا ہے، دودھ سے زیادہ سفید اس کا پانی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہے، اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی ہوگی۔ آسمان سے چمکتے دمکتے برتن اس سے زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی پینے والے کو دوبارہ پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ حضرات کون سے خوش نصیب اس حوض کوثر پہ جا کے پانی پئیں گے؟ اللہ نے سورۃ الکوثر میں تو کہہ دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، لیکن سوال یہ ہے کہ کون لوگ اس حوض کوثر پہ جائیں گے؟ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو حوض کوثر سے جام مل جائے گا، پانی پینے کے لیے نصیب ہو جائے گا؟ اس کی بھی خوب میرے آقا نے وضاحتیں فرما دی ہیں، جن میں سے ایک ایک عمل بیان کر کے بات کو آگے گزارتا ہوں۔ ایک خوش نصیب وہ ہیں جو حوض کوثر سے پانی پئیں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ وہی عمل اگر نہیں کریں گے تو حوض کوثر سے پانی نہیں مل سکے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے نماز۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام اس کو نصیب ہوگا، پانی اس کو ملے گا۔ اور جو بے نمازی آدمی ہے، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں قرآن مجید کی روشنی اور احادیث کی روشنی میں، کہ وہ حوض کوثر پہ نہیں جا سکے گا، اس کو پانی نہیں ملے گا۔ حضرات دلیل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا سماعت فرمائیں۔ صحیح مسلم وغیرہ میں، صحیح بخاری میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے، معروف حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبرستان کا رخ کیا، قبرستان گئے، قبرستان جا کر نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنوں کے گھروں والوں تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ یہ دعا پڑھی جو قبرستان میں جا کر دعا پڑھی جاتی ہے۔ دعا پڑھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، میری خواہش تھی کہ اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ ساتھ ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ آقا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا آپ نے ہمیں دیکھا نہیں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ تو میرے صحابہ ہیں، آپ تو میرے اصحاب ہیں، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، میرے بعد میری امت میں آتے رہیں گے۔ میری خواہش تھی کہ ان کو بھی دیکھتا، لیکن نہ دیکھ سکا، میری موت آ جائے گی، میرے بعد میرے امتی آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ابو ہریرہ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں اپنے ان بھائیوں کا انتظار کروں گا تو حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، وہاں میرے وہ بھائی آئیں گے جن کو میں ابھی دیکھ نہیں سکا، لیکن حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا، ان سے پہلے پہنچ کر ان کا انتظار کروں گا کہ آئیں گے میرے وہ بھائی، میں ان کو جام پلاؤں گا، ان کو اپنے ہاتھ سے پانی دوں گا، حوض کوثر کا وہ پئیں گے۔ جب یہ بات سنی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ آقا آپ کے وہ بھائی آپ کے بعد پیدا ہوں گے، آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ حوض کوثر پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے امتی ہیں؟ آپ کو تو علم نہیں ہوگا،
اس حدیث سے بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے والے کہ عالم الغیب تھے، سامنے کھڑے ہو کر سیدنا ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آقا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے امتی آپ کے بعد جو پیدا ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے ان کو کہ یہ میرے امتی ہیں؟ کیا معلوم ہوا صحابہ کے عقیدے سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے نہیں۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد آقا کو کسی چیز کا دنیا کے لحاظ سے علم نہیں ہے کہ دنیا میں اب لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو رب نے بتلا دیا سو بتلا دیا۔ تمام لوگوں کے حالات سے میرے آقا واقف نہیں ہیں، نہ ہم ان کے حالات سے واقف ہیں، نہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ مجموعی عقیدہ صحابہ اکرام کا یہی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی عقیدہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر دوسرا کوئی معاملہ ہوتا تو سیدنا ابو ہریرہ کو میرے آقا منع فرما دیتے کہ ابو ہریرہ کیا گستاخی والے جملے کہہ رہے ہو، میں تو بعد میں بھی جانتا ہوں گا، قبر میں جا کر بھی جانتا ہوں گا کہ میرے امتی کون کون سے ہیں۔ نہیں فرمایا، بلکہ نشانی بتلائی اور اس عقیدے کو مزید مضبوط کر دیا کہ حالات سے واقف نہیں ہوں گا، نشانی بتلا کے جا رہا ہوں کہ کیسے پہچانوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مثال دے کر سمجھایا، ابو ہریرہ تم مجھے یہ تو بتلاؤ کہ ایک بندے کے کالے رنگ کے گھوڑے ہوں، سیاہ گھوڑے ہوں سارے کے سارے، اور ایک بندے کا ایسا گھوڑا بھی ہو جو 5 کلیان ہو، یعنی چہرہ سفید ہو، چاروں پاؤں اس کے سفید ہوں، کیا وہ بندہ دور سے اپنا گھوڑا دیکھ کر پہچان لے گا باقی گھوڑوں سے یا نہیں؟ جی یا رسول اللہ وہ تو ضرور پہچان لے گا۔ میرے آقا نے تب اس کو مسئلہ سمجھایا کہ ابو ہریرہ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ۔ اے ابو ہریرہ یہی وجہ ہے میرے امتی جب قیامت کے دن آئیں گے، نمازوں کی وجہ سے یہ وضو کرتے ہوں گے، وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ بھی چمکیں گے، چہرہ بھی چمکے گا، اور بازو بھی دونوں چمکیں گے، اور پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ 5 اعضاء جو ہیں، 2 پاؤں، 2 بازو اور 1 چہرہ، یہ چمک رہا ہوگا۔ میں دور سے دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ یہ وصف کسی اور امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ میری امت کا وصف ہے کہ یہ وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، میں اس کی وجہ سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، تو میں اپنے بھائیوں کا انتظار حوض کوثر پہ کروں گا، جیسے آتے جائیں گے پہچانتا جاؤں گا۔ تو کیا خیال ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی تو پہچان ہی نہیں ہوگی قیامت والے دن کہ یہ امت محمدیہ میں سے ہے یا نہیں۔ 5 وقت کی نماز قیامت والے دن پہچان ہے کہ یہ اس کا تعلق امت محمدیہ کے ساتھ ہے۔ اگر نماز نہیں تو یقین کر لیں کہ قیامت والے دن میرے نبی نے نہیں پہچاننا کہ یہ میرا امتی ہے۔ جس کو نبی نہیں پہچانے گا اس کا بنے گا کیا؟ حوض کوثر پہ تو وہ آئے گا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر تو یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ایک ایسا ٹولہ اور ایسا گروہ بھی آئے گا، وضو کی وجہ سے اعضاء بھی چمکتے ہوں گے لیکن پھر بھی حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، وضو بھی کیے ہوں گے، اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، پہچان کے لحاظ سے امت محمدیہ میں شمار کیے جائیں گے، لیکن پھر بھی ان کو دھکیل دیا جائے گا، پیچھے کر دیا جائے گا۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ ان کی وضاحت بھی میرے آقا نے خود ہی بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسی جماعت اور گروہ بھی میرے سامنے آئے گا حوض کوثر پر، میں دیکھ کر پہچانوں گا کہ میرے امتی آ گئے ہیں۔ کیسے؟ ان کی اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا کہ میرے امتی جب قریب آئیں گے، اللہ کی طرف سے درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا جائے گا۔ میں اللہ سے اس وقت کہوں گا کہ یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں دور کر دیا گیا؟ اس وقت مجھے کہا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ان کو کیوں دور کر دیا گیا؟ عالم الغیب میرے آقا کو کہنے والوں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ اللہ کے رسول بتلا کر گئے ہیں کہ میں اس وقت کہوں گا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ تو میرے امتی نظر آ رہے ہیں، ان کو کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس وقت پھر مجھے بتلایا جائے گا، اے نبی انک لا تدری، آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، آپ نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، کون سے ہیں؟ پھر مجھے بتلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین اسلام کے اندر انہوں نے بدعات کو ایجاد کر دیا تھا، بدعات جاری کر دی تھی، دین کے اندر نئے نئے مسئلے داخل کر دیے تھے، اپنی طرف سے اذان میں بھی اضافہ، اپنی طرف سے نماز میں بھی اضافہ،
اپنی طرف سے نماز کے اول بھی اضافہ آخر بھی اضافہ، الغرض دین کا ہر مسئلہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں اگرچہ نمازیں تو پڑھتے تھے، وضو تو کرتے تھے، پہچان تو امت محمدیہ کی ہو گئی ہے، لیکن حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ کیا وجہ ہے؟ دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی۔ میرے آقا فرماتے اس وقت میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دفع کر دیا جائے، دور کر دیا جائے ایسے بدبختوں کو کہ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ دور کر دو ان کو مجھ سے، ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی حوض کوثر پہ جانا اسی کے لیے نصیب ہے کہ جو سنت پہ عمل کرتا ہوگا۔ بدعات اگر کسی کے اندر ہیں تو ان کو فارغ کر دو۔ ہر کام ہر چیز اس کے اوپر دلیل کا مطالبہ کریں، اگر دلیل مل جائے تو وہ عمل سنت کے مطابق ہے، اگر دلیل نہ ملے تو اس کو چھوڑ دیا کرو۔ حضرات، حوض کوثر کی بات چل نکلی تو بہت ہی ہم دور چلے گئے۔ اللہ اسی حوض کوثر کے بارے میں کہتا ہے کہ انا آتیناک الکوثر، اے نبی کیوں پریشان ہو گئے ہیں ان کافروں کی باتوں سے؟ ہم نے تو آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ کے امتی آپ کے پاس آئیں گے، خوشی سے آپ پانی پلائیں ان کو، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا قیامت والے دن۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرات گرامی، اس کی دوسری آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا حکم دیا ہے کہ اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی کرو۔ نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ یا دوسرا معنی اشارتاً جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی، جس رب نے اتنا بڑا انعام کر دیا ہے، جنتی کوثر نہر کا تمہیں مالک بنا دیا، حوض کوثر کا مالک آپ کو بنا دیا، خیر کثیر ساری کی ساری اے نبی آپ کو عطا فرما دی، جس رب نے عطا فرمائی ہے اس رب کا شکریہ ادا کیجئے، اس رب کے لیے نماز پڑھ کر اور قربانی کر کے اس اللہ کا شکر ادا کریں۔ قربانی کر کے اور نماز پڑھ کے، نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ یہ عقیدے کی بات اللہ تعالیٰ اس مقام پہ سمجھا رہے ہیں کہ اے امت کے لوگوں، نماز کسی اور کے لیے نہیں، نماز سجدہ رکوع کرنا، عبادت کرنا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ دو چیزیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، ایک نماز اور ایک قربانی۔ اسی دو پر انشاءاللہ چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ نماز اور قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ نے نیت کی درستگی کی ہے کہ اپنی نیت کے اندر یہ بات داخل کر لو کہ سجدہ رکوع جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہوں اور نیت میں کوئی اور چیز آ جائے، تھوڑی سی تبدیلی اگر آ گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ایک تو ہے نا نماز پڑھنی کسی اور کے لیے، سجدہ کرنا ہی کسی قبر پر، کسی پتھر کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی جانور کے سامنے، یہ تو ویسے شرک ہے نا، کفر کی حد تک بندے کو لے جاتا ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ لیکن ایک مسئلہ بڑا باریک سا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتا تو بندہ اللہ کے لیے ہے، مسجد میں آ کے پڑھی، با جماعت پڑھی اور 5 وقت کی پڑھی، لیکن معمولی تبدیلی یہ آ گئی ذہن کے اندر، دل کے ارادے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی کہ وہ ریاکاری کر لیتا ہے، دکھلاوے کی نماز پڑھ گیا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے، لوگ کہہ دیں گے کہ یہ بڑا نیک اور حاجی صاحب ہے، بس پھر لوگ کہہ دیں گے، اللہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز اپنے رب کے لیے۔ دل کے ارادوں کو ٹھیک کر لو، اپنے ذہن کے اٹھنے والے خیالات کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے درست کر لیجئے، انشاءاللہ ساری کی ساری عبادات اللہ شرف قبولیت سے نوازے گا۔ نیت کی درستگی اللہ اس صورت کے اندر کر رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اپنے رب کے لیے۔ اگر چھوٹی سی تبدیلی کے باعث نماز اتنی خراب ہو جائے گی، یہی نماز اگر رب کے لیے پڑھی جائے، اللہ اتنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اگر اسی نماز کو تھوڑی سی تبدیل کر کے ذہن کا ارادہ بدل کے پڑھا جائے، اللہ کی قسم انسان ایسا
تاریکیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر جاتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں ایک حدیث مبارکہ خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ حدیث سنیں اور اپنے دلوں کے تختیوں پر لکھ کر لے جائیں۔ مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا اس روایت کو، فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس بندے نے ریاکاری والی نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی، دکھلاوے کا سجدہ کیا، حالانکہ سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، نماز با جماعت پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس نے شرک کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی تبدیلی کیوں آ گئی؟ اگر یہی نماز اللہ کے رضا کے لیے پڑھی جائے، فصلی لربک کا پر عمل کر کے پڑھا جائے، تو یہ نماز انسان کو کیا کچھ سکھلاتی ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہوئی نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، اللہ کے لیے پڑھی ہوئی نماز انسان کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہوئی نماز جنت کا وارث بنا دیتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہوئی نماز انسان کا سکون زندگی کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہوئی نماز انسان کے ساری زندگی کے گناہ صرف 2 رکعتوں کے بدلے رب معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، ایسے پیارے انداز میں محبت کرتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وضو کے بدلے میں سارے گناہ نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر رب کی رضا کے لیے نماز پڑھی جائے، سنن نسائی کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جو سنت کے مطابق وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر پورا طریقہ میرے آقا علیہ السلام نے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا۔ جب انہوں نے آ کر پوچھا کہ آقا وضو کا کیا مقام ہے، میرے نبی نے وضو کا مقام بتلایا کہ جب تو اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، ہاتھوں کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اپنے منہ میں پانی کو ڈالے گا، زبان کی خطائیں نکل جائیں گی، ناک میں پانی ڈالے گا، چہرہ دھوئے گا، بازوؤں کو دھوئے گا، مسح کرے گا، پاؤں کو دھوئے گا، میرے صحابی تیری زندگی کے سارے گناہ رب معاف کر دے گا۔ اگر وضو کرنے کے بعد اپنے چہرے کو اللہ کی رضا کے لیے اگر تو زمین پہ رکھ دے گا، یعنی تو نماز پڑھنی شروع کر دے گا، اے عمر بن عبسہ پھر میری حدیث سن، اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا کہ اگر اپنے چہرے کو رب کی رضا کے لیے تو زمین پہ رکھ دے گا، اللہ تیری زندگی کی ساری خطائیں ایسے معاف کرے گا کہ یومی ولدت کا امو کا، جیسے تیری ماں نے تجھے آج جنم دیا ہے، سارے گناہ رب معاف فرما دے گا۔ رب کی رضا کے لیے پڑھ تو صحیح نماز، اپنے چہرے کو رکھ تو صحیح اللہ کے سامنے لا کر، لیکن شرط کیا ہے؟ دل کا ارادہ اللہ کے لیے ہو کہ اللہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، پھر ساری کی ساری خطائیں معاف ہیں، جنت کا داخلہ بھی ہے، جنت میں محلات کی خوشخبری بھی ہے۔ آقا نے فرمایا 12 رکعتیں جو دن کے اندر پڑھے اللہ اس کو جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا۔ اتنے بڑے بڑے انعامات اسی نماز کی وجہ سے رفاقت ملے گی تو میرے آقا کی ملے گی جنت کے اندر۔ کب؟ جب اللہ کی رضا کے لیے نماز ہو، اور یہی نماز اگر تھوڑا سا دل کا ارادہ بدل گیا، من صلی یرائی فقد اشرکا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھی نماز لیکن کیا کیا؟ شرک کیا اس نے۔ تو سورۃ الکوثر ہمارے اس ارادے کو سیدھا کر رہی ہے، فصلی لربک وانحر، لوگوں قربانی کرو اللہ کے لیے، نماز پڑھو اللہ کے لیے۔ اور حدیث مبارکہ میں دوسرے کام جو 2 بیان ہوئے ہیں، من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کا اس نے بھی شرک کیا۔ روزہ رکھا کتنا بڑا عمل ہے، روزہ رکھ کر کیا کچھ اس کو مل جاتا ہے اگر اللہ کے لیے ہو تو۔ اگر اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے، ایک روزے کے بدلے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس بندے نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہاں بھی دل کے ارادے کا تذکرہ فرما دیا، جس نے نیکی کے ارادے سے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ نیکی کا ہو، ایمان کی حالت ہو تو رب سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اسی روزے کی وجہ سے منہ میں آنے والی خوشبو کو، حالانکہ بدبو ہے، اس کو کتنی زبردست خوشبو کہا گیا، کستوری سے بھی زیادہ اللہ کہتے ہیں مجھے پیاری لگتی ہے، اور باب ریان خاص کر دیا گیا
جنت میں داخلہ بھی اس عمل کی وجہ سے دیا جائے گا، اس دروازے سے خاص ان کو داخل کیا جائے گا۔ آپ یوں سمجھیں زندگی کے گناہ بھی معاف ہو گئے، موت کے وقت بھی آسانی ہوئی، رب نے بھی پسند کر لیا، جنت کا داخلہ بھی مل گیا، اور قیامت والے دن عزت بھی مل گئی روزے کی وجہ سے۔ لیکن اگر ارادہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے تو رب کے ساتھ شرک کیا ہے، ثواب تو دور رہا، اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا۔ حضرات سورۃ الکوثر پکار کے کہتی ہے کہ اپنے ارادوں کو ٹھیک کر لو۔ فرمایا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ کیا اور ریاکاری کی اس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھو صدقہ کر کے شرک کر رہا ہے ایک آدمی، کون سا صدقہ؟ جو ریاکاری کے لیے کرے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگوں کے اندر معروف ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ایک وہ دوسری حدیث بھی ملا لیں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے، جس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شہید، ایک قرآن پڑھنے والا اور ایک سخاوت کرنے والا تینوں قیامت والے دن جہنم میں جائیں گے۔ وہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ شفیع بن ماتے رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کا کہتے صحن تھا، میں داخل ہوا اور کیا دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ کسی ایک بندے کو پکڑ کر اس کے ارد گرد سارے لوگ جمع ہیں، رش لگا ہوا ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھا کہ یہ کیا وجہ ہے، میں قریب گیا تو دیکھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے، اس وجہ سے رش لگا ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں قریب جا کر سنوں، میں لوگوں میں سے گزرتا سیدنا ابو ہریرہ کے بالکل قریب جا کے بیٹھ گیا۔ شفیع بن ماتے کہتے جب میں قریب جا کر بیٹھا تو اللہ کا کرنا ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ نے درس ختم کر دیا، درس مکمل ہو گیا۔ میں پاس بیٹھا رہا، لوگ اٹھ کر جانے لگے حتیٰ کہ مسجد نبوی خالی ہو گئی۔ میں اور سیدنا ابو ہریرہ دونوں بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا اے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں آج مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دیں جو آپ نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو، ایسی کوئی حدیث سنائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بھی قسم اٹھائی، مجھے بھی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں بھی آپ کو وہی حدیث سناتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے مجھے سنائی تھی، اور ایسی حالت کے اندر سنائی تھی کہ یہی مسجد نبوی تھی اور میں اور اللہ کے رسول صرف دو ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آج میں اور آپ ہیں، آج شفیع بن ماتے، کبھی وہ دور تھا کہ اللہ کے رسول یہاں موجود تھے، میں اور وہ دو تھے اور اس حالت کے اندر میرے آقا نے حدیث سنائی تھی۔ آج سن وہ حدیث، جب سنانے لگے تو بے ہوشی طاری ہو گئی، گر گئے، نہ سنا سکے، پھر دوبارہ اٹھے، سنانے لگے، پھر بے ہوش ہوئے، تیسری بار اٹھے، پھر بے ہوش ہوئے، چوتھی مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ اٹھے، سنبھل کر حدیث سنائی تو کیا سنائی، یہی حدیث مبارکہ سناتے ہیں شفیع بن ماتے۔ آقا نے فرمایا تھا قیامت والے دن ایک قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا، سب سے پہلے اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا بتلا بھائی میں نے تجھے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، قرآن کی تعلیم تجھے دی، میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ اب بندہ کہے گا یا اللہ دن کو بھی قرآن پڑھا تیرے لیے، رات کو بھی قرآن پڑھا تیرے لیے۔ اللہ کہے گا کذبتا وقال الملائکۃ کذبتا، فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، رب بھی کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہہ دیں، اس لیے نہیں پڑھتا تھا؟ مان جائے گا پھر کہ میں تو اسی لیے پڑھتا تھا، لوگوں نے قاری تجھے کہہ لیا، لوگوں میں تیرے علم کی شہرت ہو گئی، لوگوں ریاکاری آ گئی اس بندے کے اندر۔ دوسرے کو بلایا جائے گا جو بہت بڑا بہادر ہوگا اور اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اللہ اس سے بھی پوچھے گا کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ تیرے راستے میں جان قربان کر دی، اللہ اس سے بھی کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے گیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، لوگوں نے تجھے کہہ دیا میرے لیے تو شہید نہیں ہوا۔ تیسرے کو بلایا جائے گا کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ تو نے مال دیا، تیرے راستے میں دن کو بھی خرچ کیا، رات کو بھی خرچ کیا، اے بندے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، تو لوگوں نے کہہ دیا تجھے میرے لیے تم نے کچھ نہیں کیا۔ تینوں کے بارے میں حکم ہوگا اٹھاؤ ان تینوں انسانوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی وادیوں میں پھینک دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں قرآن کے قاری کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، شہید کو بھی پھینک دیا جائے گا، اسی طرح صدقہ کرنے والے کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ شفیع بن ماتے تڑپ اٹھے، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے مجھے پھر کیا کہا، میری رانوں پر دونوں زور سے ہاتھ مار کے کہا
کہ اے شفیع بن ماتے، اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد میری رانوں پر ہاتھ مار کے کہا تھا، اے ابو ہریرہ، یہ وہ 3 شخص ہیں جن سے قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ جہنم کی آگ بڑکے گی تو ان 3 شخصوں سے بڑکے گی۔ حضرات کیا قصور ہے ان تینوں کا؟ اگر تینوں کا عمل دیکھا جائے، رب ذوالجلال کی قسم ساری شریعت کے اندر اتنے بہترین نیک عمل نظر نہیں آتے۔ لاؤ کوئی عمل ہے شہادت جیسا تو پیش کیجئے۔ 100 درجہ جنت کا میرے رب نے پہلے ہی نام لگا دیا، لیکن کس کے نام لگا دیا؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے مجاہد بن کے جاتا ہے، جو اللہ کے اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں اترتا ہے، دنیاوی غرض سے نہیں، ملک کی سربلندی کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے، اللہ کے راستے میں جا کر کرے جہاد۔ اللہ کی قسم اگر شہید ہو جائے، رب اتنا مقام دیتا ہے، جنت کے اندر 100 درجہ اس کے نام ہے۔ ایک درجہ کتنا بڑا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اتنا بڑا ایک درجہ ہے۔ 100 درجہ اس کے نام لگ گیا۔ میرے آقا نے خود خواہش کی اس عمل کی کہ اللہ تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، جی چاہتا ہے پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے راستے میں لوگ مجھے شہید کر دیں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے شہید کیا جائے، میں پھر زندہ ہو جاؤں۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے خواہش کا اظہار کیا۔ معلوم ہوا اس جیسا پیارا عمل تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، لیکن کیا ہوا؟ یہ بھی میدان جہاد میں گیا۔ ایک چھوٹا سا تبدیلی دل کے اندر آ گئی کہ لوگ بہادر کہیں گے، ایسا بیڑا غرق ہوا، جہنم کی وادیوں میں اس کو پھینک دیا گیا اور جہنم کی آگ بھڑکائی ہی اسی بندے سے گئی۔ قرآن پڑھنا، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ قرآن پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے بیماریوں کا شفا کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، لوگوں جس گھر میں تلاوت کی جائے، شیطان ترمذی کی حدیث کے مطابق گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، مسلم کی حدیث کے مطابق اگر پہلے سے داخل ہے، گھر چھوڑ کے نکل جاتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، میرا رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ قوموں کو عروج قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دیتا ہے۔ جس گھر میں اور جو بندہ قرآن کی تلاوت کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا لیتا ہے اور دل کے اندر سکون اللہ نازل فرما دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ گھروں میں برکتیں نازل فرماتا ہے، اللہ خود محبت کرتا ہے، روزی میں برکت ڈالتا ہے، اولاد نیک بنتی ہے، موت کے وقت آسانی ہوتی ہے، قبر میں سوال و جواب آسان ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن سفارشی بن جائے گا، اللہ عزت عطا فرمائے گا، اور حتیٰ کہ عزت کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا۔ صرف داخلہ ہی نہیں بلکہ جنت کے درجات کے اندر بلندی بھی نصیب ہوگی۔ کس وجہ سے؟ صرف قرآن کی تلاوت اگر اللہ کے رضا کے لیے ہے۔ لیکن اس مقام پر اگر اللہ تھوڑی سی دل میں خرابی آ گئی کہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے جی اس کی تلاوت کی، لوگ اگر اپنا ارادہ ہے، ارادہ نہ ہو لوگ کہتے رہیں کوئی بات نہیں، اگر اپنا ارادہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے، بس پھر کیا بات ہی ہوگی دنیا کے اندر، قیامت والے دن کچھ نہیں ملے گا، جہنم کی وادیوں میں پھینکا جائے گا۔ سورۃ الکوثر پکار پکار کے کہہ رہی ہے فصلی لربک وانحر، اپنی نیت کو ٹھیک کر لو، ہر عمل میں اپنی نیت کو درست کر لو۔ ٹائم بہت اوپر جا رہا ہے، صدقے کی 2-4 باتیں سماعت فرماتے جائیں کہ جس نے صدقہ کیا، سخی جو ہے تھوڑی سی تبدیلی ارادے کی تو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کا اس نے شرک کیا۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ ہو تو تب قربان جائیں۔ اللہ کی قسم کیا کمال احادیث کے اندر بیان ہوا ہے، کیا کمال بیان ہوا ہے احادیث کے اندر کہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ فرشتے بھی دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اور دے دے، یہ تیری رضا کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ اور دے اس بندے کو۔ ایک حدیث میں مال کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے، ایک حدیث کے اندر میرے آقا نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ 1 کھجور کے برابر کر دو، میرا رب اتنی محبت کرے دائیں ہتھیلی پہ رکھ کر اس کو پالتا رہے، احد پہاڑ کے برابر کر کے ثواب لکھے میرے بندے نے یہ کیا ہے۔ 1 ٹکڑا صدقہ کر دو، کھجور کا 1 ٹکڑا رب جہنم سے آزاد کر دے، 1 کھجور کے برابر صدقہ کر دو، احد پہاڑ کے برابر محبت کر کے رب اس کو بنا دے۔ ایک حدیث کے اندر صدقہ کرو کتنا کچھ ملے گا،
دنیا کے اندر اللہ غلبہ عطا فرمائے گا صدقے کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ ترمذی کے اندر روایت آتی ہے کہ انسان پہ آنے والے دکھ اور مصیبتیں ہیں، چاہے وہ آندھی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ پہاڑوں کی حرکت کرنے کی صورت میں ہو، چاہے لوہا پگھلنے کی صورت میں ہو، رب ذوالجلال کی قسم اگر اپنی نیک کمائی سے کیا ہوا صدقہ جو ہے بندے کو اس موقع پر بھی کام آئے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چل پڑے رب مدد کرے گا اس صدقہ کرنے والے کی، لوہا پگھل جائے رب تب بھی مدد کرے گا، آندیاں چل پڑے مکانوں کی چھتیں کیوں نہ اڑ جائیں رب پھر بھی مدد کرے گا، حتیٰ کہ کتنی مدد کرے گا، آگ لگ جائے کسی مکان کے اندر اگر صدقہ کیا ہے تو جامع ترمذی کی روایت کے مطابق رب وہاں بھی مدد کرے گا۔ کون سا صدقہ؟ کون سا صدقہ؟ سوال یہ ہے، جھنجھوڑو اپنے آپ کو مقام حیات والو، کون سا صدقہ انسان کے کام آئے گا؟ آج کل بڑی بڑی باتیں تو ہم کر جاتے ہیں لیکن کون سا صدقہ کام آئے گا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقہ وہ کام آئے گا جو نیک کمائی میں سے ہو، چاہے کھجور کا ایک چھلکا ہی کیوں نہ ہو رب تب بھی اس کی عزت کرے گا۔ کھجور کا ایک چھلکا کیوں نہ ہو عزت کرے گا اللہ اس بندے کی، احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو ہی بنا دے گا۔ اس لیے اپنی نیک کمائی میں سے صدقہ بھی کیا کریں، لیکن اگر ارادہ تبدیل ہو گیا، چلو لوگ کہہ رہے ہیں میں بھی دے دیتا ہوں، لوگوں میں نام میرا بھی آ جائے گا کہ اس نے بھی صدقہ کیا ہے، ایسا صدقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، میرے آقا نے فرمایا۔ اور قیامت والے دن ایسے صدقہ کرنے والے کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کیا بنے گا؟ حضرات، ون ہر اپنے رب کے لیے قربانی بھی کرو، اس کا تعلق بھی سارے کا سارا ہمارے ارادے کے ساتھ ہے۔ قربانی کا موسم آ گیا ہے، لوگ جانور جو ہیں وہ خرید رہے ہیں۔ حضرات، ارادہ اور نیت یہ بنا لیں کہ چاہے چھوٹا جانور چاہے بڑا جانور اپنی استطاعت کے مطابق جیسا کیسا بھی ہے، صرف اس لیے اس کو خریدیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، نہ کسی کو دکھلانے کے لیے، نہ اپنے علاقے میں شہرت کے لیے، نہ اپنے خاندان میں بہت بڑا جانور 5-6 لاکھ کا اس نے خریدا ہے۔ یہ سوچ ختم کر دیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جو چیز پہنچنی ہے نا وہ دل کا ارادہ ہی پہنچنا ہے۔ حدیث آپ نے سن لی، قرآن مجید کی آیت بھی آپ نے سن لی کہ فصلی لربک وانحر، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ یہ حکم دینے کے بعد قرآن کا دوسرا مقام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ بات حکماً کہلوائی بھی ہے، اے نبی تو اپنی امت کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی کس کے لیے ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تو کہہ دے، پہلے کیا کہا؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، قربانی کر اپنے رب کے لیے۔ پھر کہا اے نبی اعلان کر، ان کو بتلا دے۔ یا اللہ کیا بتلاؤں؟ بتلا اے نبی کہ ان صلاتی و نسکی، لوگوں یقین کر لو کہ میری نماز میری قربانی یہ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کس انداز میں ارادہ کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں اللہ کے ہاں پتہ کیا پہنچتا ہے؟ جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے کہ بہت بڑا جانور خریدا ہے، گوشت کے لحاظ سے بھی بہت موٹا تازہ ہے، گوشت رب کے ہاں نہیں جائے گا۔ خون اتنا بہایا ہے، کمال کر دی ہے، خون اللہ کے پاس نہیں جائے گا۔ جو شہرت والی دونوں چیزیں ہیں دونوں رب کے پاس نہیں جائیں گی۔ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جس چیز نے آنا ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی ہے نا وہ آئے گا، میرے پاس تقوی آئے گا۔ اور تقوی کے موضوع پر تفصیلی موضوعات سے یہ سبطین شاہ نقوی صاحب کے آپ مجھ سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے۔ دل کے اندر خشیت الہی، اللہ کا ڈر اور خوف جس دل کے اندر آ جائے اس دل کے اندر تقوی ہے، اور وہ تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ حضرات، آخری حدیث مبارکہ سنتے جائیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، لوگوں یقین کر لو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور دلوں کو دیکھا
آیت کریمہ کے اندر بھی یہی بات تھی کہ اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تقوی، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ رب نظریں ڈالتا ہے تو کہاں ڈالتا ہے؟ دل پر، کہ دل کے اندر کیا ہے۔ صورت کو نہیں دیکھتا، شکل کو نہیں دیکھتا کتنا بڑا جانور خریدا ہے، بہنے والے خون کو نہیں دیکھتا کہ کتنا زیادہ بہایا گیا ہے، نہ خون پہنچے نہ گوشت پہنچے، نہ رب ان کی شکلوں کو دیکھے، بلکہ دیکھتا ہے تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ رب کے ہاں پہنچتا ہے تو دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرات سورۃ الکوثر پکار کے یہی کہتی ہے، لوگوں اپنے ارادوں کو ٹھیک کر لو، فصلی لربک وانحر، عقیدہ ٹھیک کر لو، جو عمل بھی کرو اس کے اندر اخلاص کو پیدا کر لو اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا کرو، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔